وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا, وہی بات ہوئی جس کے حوالے سے خدشہ یہ تھا کہ 2 ہفتے سے پہلے ہونے والا ہے. کل ہی امریکہ کی طرف سے ایران کو 2 ہفتے کا وقت دیا گیا, مہلت دی گئی کہ آپ سوچئے اور معاملات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی طرف جائے. دوسری طرف اسرائیل یو ایس اے کو کنٹینیوسلی ایک طرح سے یا تو آپ اس کو سبڈیو کرنے کی کوشش کہہ لیجئے یا پھر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کہہ لیجئے, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے, کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ یو ایس اے کسی طریقے سے اس جنگ کا حصہ بن جائے, اور یو ایس اے ایٹ دی اینڈ کل رات کو اسی جنگ کا حصہ بن گیا. وہی یو ایس اے, وہی صدر ٹرمپ جنہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا, وہ 2 ہفتے کیا 2 دن بھی انتظار نہیں کر سکے ایران کے حوالے سے. ایران پر جب یہ جنگ مسلط کی گئی اسرائیل کی طرف سے, تب بھی ایران میز پر بیٹھا تھا, اور اس میز پر بیٹھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر اس جنگ کا تسلط کیا گیا. اس سے پہلے تلسی گبارڈ, این امپورٹنٹ پرسنالٹی ان دی انٹیلیجنس آف یو ایس اے, انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے کوئی بھی نیوکلیئر میسلز یا نیوکلیئر ویپنز ایران کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن کل جو حملہ ہوا وہ اچھا خاصا حملہ تھا, ایسا حملہ تھا جو کہ 3 شہروں پہ کیا گیا. ایک فردو, نیتنز اور اصفہان پر یہ حملہ کیا گیا, جس کے اندر بنکر بسٹر بمز بھی استعمال کیے گئے, B-2 طیارے بھی استعمال کیے گئے. اس کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جو امریکہ کے ہیں, انہوں نے بتایا کہ 75 مسائل استعمال ہوئے. 75 مسائل کے علاوہ اور بمز کے علاوہ یہ 2 درجن سے زائد ٹاماہاک مسائلز استعمال ہوئے, اور 14 کے قریب جو ہے وہ SOBs استعمال ہوئے ہیں. SOBs جو ہے وہ پہلی دفعہ استعمال ہوئے یو ایس اے کے. ناٹ جسٹ دیٹ, ایک اور GBU-57 جن کو بیسکلی میسو آرڈیننس پینیٹریٹرز بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی استعمال ہوئے ہیں, جو کہ 60 میٹر تک کانکریٹ کو بھی چیرتے ہوئے اپنے حملے کی شدت کا احساس دلاتے ہیں, وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں. اور یہ تقریباً 13,600 kg کے قریب اس کے اندر جو مسائل کا جو مواد ہوتا ہے, جو بم کا مواد ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. یہ اتنے وزنی قسم کے بم گرائے گئے ان 3 جگہوں کے اوپر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اسٹیلتھ طیارے استعمال کیے گئے ان کے حوالے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یا تو وہ گوام یا پھر وہ ڈیگو گارسیا سے اڑائے جائیں گے. لیکن بعد میں یہ پتا چلا, ایک برٹش جریدے نے اخبار کی رپورٹ کے مطابق وہ صرف اور صرف ایران کو یا باقی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو یا باقی لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تھا. لیکن اصل میں یہ طیارے جو ہیں وہ اڑے میزوری سے, اور میزوری سے اڑنے کے بعد یہ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اٹیک کیا, جس راستے کی جو طویل راستہ تھا, اس طویل راستے کے اندر ان کو ریفیول کیا جاتا رہا ہوا کے اندر, وچ از ویری کمپلیکیٹڈ. اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے اوپر حملے میں یہ جو 3 مختلف شہر ہیں, اس کے اندر بڑے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے ہی 16 اور 17 کی بیچ کی رات اور 19 اور 20 کی بیچ کی رات میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے پہلے ہی اپنے بہت سارے جوہری تنصیبات سے بہت ساری چیزیں اپنی سائیڈ پر موو کر لی تھی. کچھ سیٹلائٹ امیجز بھی آ رہے ہیں جس کے اندر یہ واضح ہے کہ بہت سارے ٹرکس کی ریل پیل دیکھی گئی ہے, اور IAEA نے کہا ہے کہ اب تک کوئی ایسی ایمیشنز نہیں, ریڈیشنز نہیں کیچ کی جا رہی ہیں کہ جس سے کہا جائے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن اس کے بعد ان کو یہ ہوپ ہے کہ ان تنصیبات کی, ان جوہری تنصیبات کی باقاعدہ طور پر انسپیکشنز کا انہیں موقع ملے گا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جوہری تنصیبات پہلے ہی انڈر انسپیکشنز تھی, اور انڈر انسپیکشن ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر حملہ کیا گیا. اب اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدر یو ایس اے نے کیا سٹیٹمنٹ دی, سنیں. U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There's no military in the world that could have done what we did tonight. Remember, there are many targets left, but if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. اس کے بعد اس سینچری کے یعنی 21ویں صدی کے سب سے بڑے قاتل اور سب سے بڑے ظالم نیتن یاہو کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی. اس سٹیٹمنٹ کے اندر مبارکباد دی گئی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کرنے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور یو ایس اے کو. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. It has done what no other country on earth could do. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you.
اس کے ریبٹل میں یا اس کے رسپانس میں اور جو پورا حملہ ہوا اس کے رسپانس میں فارن منسٹر آف ایران عباس اراغچی کی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی جس کے اندر انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور شدید مذمت کرتے ہوئے کیا فرمایا سنیں ذرا. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, an unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations. Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so, the U.S. administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. عجیب بات یہ ہے کہ میز پہ بیٹھے ہوئے ایران کو ایک بار پھر میز پہ بلایا جا رہا ہے. وہ ایران جو کہ اس سے پہلے ڈپلومیسی کی بات کر رہا تھا, وہ علی شمخانی جو کہ ڈپلومیسی کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر دے چکے تھے کہ ایران جوہری تنصیبات یا جوہری جو افزودگی ہے یورینیم کی اس حد تک نہیں لے کر جائیں گے جہاں وہ ہتھیار بنا سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایران پر حملہ کیا گیا اور اسرائیل نے یو ایس اے کو بھی اپنے ساتھ ہی اس گھڑے کے اندر گھسیٹ لیا. وہ یو ایس اے جس کے حوالے سے ابھی اس ٹائم پر یہ بات آ رہی تھی کہ اس پوری جو پریزیڈنسی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کسی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ امن کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اب آپ ہمیں دوبارہ میز پر یعنی دوبارہ ڈپلومیسی کی طرف بلاتے ہیں تو اس کو کیسے سیریسلی لیا جائے. It is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy because we were in the middle of diplomacy. We were in the middle of talks with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans. Happened only 2 days ago in Geneva when this time Americans decided to blow it up. So it was not Iran but the US who betrayed diplomacy. They betrayed negotiations. I think they have proved that they are not men of diplomacy and they only understand the language of threat and force, and this is very unfortunate. اب پوری دنیا کی طرف سے اور پوری دنیا کے رہنماؤں کی طرف سے ایک سرٹن رسپانس آ رہا ہے. اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ جو یو ایس کی طرف سے مارکو روبیو نے کیا کہا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے عالمی سطح پہ کیا کیا رسپانس کیا. پاکستان نے ایک بہت شدید رد عمل دیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی, اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا. باقاعدہ گورنمنٹ پاکستان کا ایک جو ہے وہ پریس ریلیز آئی, اس پریس ریلیز کے اندر بھی اسٹرانگ کنڈیمنیشن کی بات کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون گیا, امریکی حملوں کی مذمت کی گئی, ایران کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کی بھی بات کی گئی ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی خطے کے اندر جو پھیل رہی ہے تباہی, یہ پورا ریجن اس ٹائم پہ کلیپس کے دہانے پر ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب, عمان, قطر, عراق امریکہ کی کارروائی کو غیر قانونی اور خطرناک قرار دے رہا ہے اور فوری طور پر کشیدگی کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. روسی سیکیورٹی کاؤنسل کے نائب چیئرمین دمیٹری نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ٹرمپ کو امن کے علمبردار صدر کے طور پر لائے تھے یا وہ آئے تھے, لیکن انہوں نے تو امریکہ کے لیے نئی جنگ چھیڑ دی ہے. ترک وزیر خارجہ کی جانب سے بھی یہ جاری کیا گیا بیان کہ جی ایران پر امریکہ کے حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور خطرہ بڑھ گیا ہے کہ ایک ایٹمی تنازع کو صرف مذاکرات سے حل کیا جا سکتا تھا, وہ نہیں اب ہوگا. اچھا, اب امریکی سیکرٹری دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس کے اندر امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے, دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی. اگر ایران نے امریکہ پر حملہ کیا تو اس کی کسی بھی مزاحمت سے کا پہلا جو ہے وہ بھرپور جواب دیں گے ہم. امریکہ نے اس کارروائی کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا ہے اور یہ ایک انتہائی خفیہ مشن تھا اور واشنگٹن میں بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا. اس وقت اس حوالے سے معلوم ہوا جب یہ آپریشن ہو رہا تھا, یہ ہو چکا تھا. تاہم ایران کے سرکاری ٹی وی پر یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فردوں کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے حوالے سے چکمہ دے رہے تھے اور حملے میں فردوں کے داخلی اور خارجی راستے پر صرف اور صرف 2 سرنگوں کو ہی نقصان پہنچا ہے. ایز سچ کو بہت بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ جگہ سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید کہیں یو ایس اے نے ایران کو اس سے پہلے انفارم کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا. کچھ ذرائع یہ بھی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ایمبیسڈر اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز احمد چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ہمارے ساتھ جان حسین صاحب موجود ہیں, ایرانی صحافی ہیں. بہت شکریہ جان صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل.